بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم گفتگو کریں گے تراویح سے متعلق۔ نماز تراویح کیا ہے، اس کا مقصد اور فائدہ کیا ہے، اور ان کی تعداد اور طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے مجھے ضرورت کیوں لاحق ہوئی کہ میں تراویح کے بارے میں گفتگو کروں؟ اس لیے کہ علماء کے درمیان شدید اختلاف کا باعث بن رہا ہے یہ مسئلہ۔ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں تو علماء کرام ان کے بیچ میں ایک زبردست اختلاف چل رہا ہے۔ نہ صرف ان کے بیچ میں بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو شروع دن سے اس سے متعلق اختلاف چلا رہا۔ بعض لوگ تو سرے سے تراویح کو مانتے نہیں، جس طرح اہل تشیع وہ تراویح کو نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ فعل، یہ سنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری فرمایا، اور اہل تشیع کا حضرت عمر فاروق عنہ کے ساتھ اختلاف بالکل واضح، نہ صرف اختلاف بلکہ مخالفت، اس لیے وہ نہیں مانتے۔ اس کے بعد جو اہل سنت ہے ان کے بیچ میں بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اکثر جو اہل سنت مسلمان ہے وہ 20 رکعت تراویح مانتے، 20 رکعت جماعت کے ساتھ، اور جن میں 4 امام وہ بھی شامل، جو 4 بڑے امام ہیں وہ بھی ان اکثر مسلمانوں میں شامل ہے جو 20 رکعت تراویح مانتے۔ اہل ظواہر جن کو ہم اہل حدیث کہتے وہ پھر 8 رکعت کے قائل، 8 رکعت۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے یا بغیر جماعت کا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اگر کچھ لوگ انفرادی طور پر تراویح پڑھتے گھروں میں، کیا یہ تراویح صحیح ہے؟ یا بعض لوگ جماعت میں آ کر پڑھتے، 8 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھتے، 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھتے، تو یہ اس میں شدید اختلاف۔ اس لیے اس اختلاف کی جو وجہ ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کی تاریخی پس منظر کو ہم نے دیکھنا ہے کہ تراویح کی تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اگر آپ قرآن میں غور کریں، قرآن مجید میں غور کر لیں، خصوصاً سورہ بنی اسرائیل کا آیات 79 میں، تو آپ وہاں پر پائیں گے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ نفلی عبادت ہے اور اس کا تعلق خاص کر آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے پیغمبر رات میں آپ نے تہجد کرنا ہے اور یہ تیرے لیے نفل ہے، تیرے لیے نفل ہے۔ تو اس عمل کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا جس طرح سورہ مزمل میں اس کی ابتدا میں یا ایھا المزمل، اے میرے ساتھی، اے مزمل، قم اللیل، اٹھو اور رات کو اس عمل کو بجا لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ لیکن بعد میں بہت دوسرے مسلمانوں نے بھی اس عمل میں شمولیت اختیار کی، اس میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرما رہے تو ہم بھی اس میں کر لیں گے۔ پھر بعض دوسرے صحابہ کرام بھی اس عمل میں شامل ہو گئے، جس طرح کہ سورہ مزمل کی آیت 20 میں ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروہ من الذین معک جو تیرے ساتھ، وہ بھی اس عمل میں اپنے آپ کو شامل کیا۔ اب اگر انہوں نے شامل کیا تو یہ ایک اچھا عمل ٹھہرا یا اچھا عمل نہیں؟ جب ہم قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ان کا، صحابہ کرام کا، اچھا سمجھا، اچھا گردانا۔ جس طرح کہ 32ویں سورت کی آیات 16 میں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، تعریف کی صحابہ کرام کا، وہ رات کو اٹھتے ہیں اپنے بستروں سے اور اللہ کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ عبادت کا تلو لگاتے، اچھا عمل۔ یا جس طرح کی سورہ زاریات کی آیت 17 میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ نے ان کی تعریف فرمایا، کچھ ایسے صحابہ کرام ہیں
جو راتوں کو اٹھتے ہیں کچھ اور اپنے آپ کو بستر سے الگ کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو اچھا سمجھا. جب صحابہ کرام اس میں شامل ہو، اگرچہ ایک نفلی مسئلہ تھا، اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن کچھ صحابہ کرام از خود اس میں شامل ہو گئے، قرآن نے ان کی تعریف کی، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو اچھا سمجھا، کوئی غلط عمل نہیں تھا. امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ یتلون کتاب اللہ، نہیں ہے ایمان والوں میں لیکن کچھ ایسے مومن جو اللہ کی گھروں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، کس لیے؟ وہاں قرآن پڑھتے، یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس قرآن کا تدریس کرتے ہیں، باقاعدہ مباحثہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے آپس. الا نزلت علیہم السکینہ، جب وہ یہ عمل اپناتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ان پر سکینت نازل ہوتی. وغشتم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی. وحفت الملائکۃ، اور فرشتے ان کو گھیرے میں لیتے. وذکر اللہ فی من عندہ، اور اللہ پاک ان کا تذکرہ اپنی خاص مجلس فرشتوں میں فرماتے. تو معلوم ہوا کہ یہ عمل چاہے آپ 8 رکعت کرتے ہیں جماعت کے ساتھ یا انفرادی، آپ 20 رکعت کرتے جماعت کے ساتھ یا انفرادی، آپ نہیں کرتے، جو کرتے یہ کچا عمل. جو بھی عمل انفرادی کرتا ہے یا اجتماعی، جماعت میں یا جماعت کے بغیر، 8 رکعت پڑھتا ہے یا 20 رکعت پڑھتا ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن از خود صحابہ کرام کے ساتھ جماعت کے ساتھ اس عمل کو دہرایا. 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جماعت کے ساتھ، صحابہ کرام کے 20 کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی. اور پھر حضرت میرے فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بصیرت سے اس عمل کو ایک منظم شکل دی، بجائے اس کا کہ صحابہ کرام کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پر پڑھ رہا ہے، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد میں پڑھ رہا ہے نا، کوئی 8 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 10 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 36 پڑھ رہا ہے، کوئی کیا. تو آپ نے اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے، ایک حکم کے ذریعے، ایک اجتہاد کے ذریعے اس کو منظم کیا، اور 20 رکعتوں میں. کیوں؟ اب اس پر بات کریں گے کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عمل کو کیوں خاص کیا. حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیوں جاری فرمایا؟ کیا فائدہ اس کا؟ ویسے بھی کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام ایک مقصد کے لیے کرتے، تو اللہ پاک نے جب اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور نفل جاری فرمایا، اس میں کیا فائدہ تھا؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تراویح کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، دیکھو میں بار بار کہتا ہوں، جتنے بھی ہم کام کرتے ایک مقصد کے لیے کرتے ہیں نا، اور اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو، پھر اس کا مطلب وہ کام پھر صحیح نہیں ہے، یا صحیح نہیں ہو رہا ہے، یا وہ کام صحیح نہیں ہے، یا وہ کام درست انجام نہیں پا رہا. تو تراویح کا کیا مقصد؟ آسان ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا 79 آیات میں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا. اے پیغمبر، یہ عمل تیرے پر اس لیے نفل ہوا، اس لیے اللہ پاک نے یہ نعمت آپ کو دی تاکہ تیرا مقام اس سے بلند کرے اللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک بڑا درجہ ہے، دین اسلام ایک بہت بڑا مقام ہے. اللہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے نا اس نعمت سے فائدہ اٹھائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اٹھ جائے. تو تراویح انسان کا مقام اٹھاتا ہے، اس کو ایک ذمہ دار انسان بناتا. اور ذمہ دار انسانوں کو چاہیے بھی، ذمہ دار انسانوں کو، کہ وہ اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لو لگائے، دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان کا تعلق بنے، تاکہ وہ اٹھ جائے. اب ایک سوال، ہمارے تراویح ہم کو اٹھایا، ہم کو دین سے قریب کیا، ہم کو قرآن سے. ایک اور حضرت میرے فاروق صاحب
رضی اللہ عنہ نے، اس نے کہا کہ یہ عمل یہ حفظ قرآن کا باعث بنے. اس زمانے میں چھاپے خانے نہیں تھے، اور قرآن مجید کو حفظ کرنا تاکہ اس سال میں ایک بار ایک مہینے مسلمان وہ قرآن کا دور کرے، آپس میں مسلمانوں میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے اور حصول حفظ قرآن کا ذریعہ بنے. اس حد تک تو ٹھیک. ماشاءاللہ مسلمانوں میں بہت سارے حافظ ہیں، ابھی اتنے حافظ ہیں کہ ان کو ابھی موقع نہیں ملتا آگے تراویح پڑھانے کا. اتنے حافظ اتنے زیادہ ہو گئے. حفظ قرآن تو ہو گئے ہر حوالے سے، اللہ نے اس کی ذمہ داری لیتے، یہ ذریعہ تھے. لیکن اس کا ایک اور بھی بڑا مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا اصول فہم قرآن. کیا؟ اصول فہم قرآن، کہ اس عمل کے ذریعے سے مسلمان آپس میں رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کا دور ہو جائے، پورا قرآن اس کے سامنے آ جائے، پورا قرآن کو وہ سنے، پورا قرآن وہ سنائے. اجتماعی طور پر کیا اس عمل کے ذریعے فہم قرآن ہمیں حاصل ہوا؟ کیا ہم تراویح سمجھ کر قرآن پڑھتے؟ تراویح میں کیا جو پڑھا رہے وہ ہمیں سمجھا کر پڑھا رہے؟ کیا اس کے پیچھے جو ہم پڑھ رہے ہم سمجھ کر پڑھ رہے؟ اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں کہ وہ 8 رکعت پڑھا رہا ہے یا 20 رکعت پڑھا رہا ہے، لیکن اس سے ضرور ہمیں بحث ہے کہ وہ ہمیں سمجھا کر پڑھا رہا ہے. اس سے ضرور ہمیں بحث ہے کہ ہم سمجھ کر اس کو پڑھ رہے ہیں. نہ پڑھانے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، نہ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی نشے کی حالت میں کیوں منع ہے نماز؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا پڑھا رہا ہے. تو یہاں پر ہم نشے بھی نہیں ہے. پورا قرآن میں نے اس عمل کے ذریعے سے سنا، کاش کہ میں اس کو سمجھ کر سنتا. میں نے پورا قرآن ان کو سنایا، کاش کہ میں ان کو سمجھا کر سناتا. تو فہم قرآن کے حصول کا ذریعہ تراویح کیسا ہے؟ اسی لیے تراویح جو ہے نا، ترویہ کی جمع ہے. اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ سکون، آرام، راحت، کشادگی، بلائی. اس عمل کے ذریعے سے ہمیں سکون ملا، ہم نے سکون اور قرار کے ذریعے سے اس عمل کو اپنایا. ہم تو جلدی جلدی لگے ہوئے، کاش کہ اب سکون کے ساتھ اس عمل کو اپناتے. ایک ایک آیات پر ہم غور کرتے، ایک ایک رکوع پر ہم غور کرتے، پڑھانے والا بھی غور کرتا اور پڑھنے والی بھی غور کرتے. اور جب تراویح کا اختتام ہوتا تو ہر تراویح والے کو پتہ ہوتا کہ آج کی رات ہم نے کیا پڑھا. تو اس سے پھر ہمیں بلائی ملے گی، اس سے ہمیں کشادگی ملے گی. اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھو جس طرح حدیث میں نا، یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، یہ مسجد میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن کا درس لیتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے، اس کا مباحثہ کرتے. کیسا ہے؟ یتلون کتاب اللہ ہے، وہ تو ہے لیکن سمجھ کر نہیں ہے. اور جس طرح قرآن مجید میں نا ورتل القرآن ترتیلا، اور ایک حدیث بھی ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیے، 1901 حدیث نمبر بخاری اور 759 مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتساب کے ذریعے، یعنی جو کڑا ہو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے نا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب کیا ہے؟ قرآن کے آئینے میں ہم قرآن کو سمجھیں گے تو اپنا احتساب کریں گے. ہم تراویح میں احتساب کی نیت سے جا رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر اپنا احتساب کریں گے کہ اس سال ہم نے کس طرح کی زندگی گزاری، ہماری انفرادی زندگی کیا تھی، ہمارا عقیدہ کیا تھا، ہمارے اخلاق کیا تھے، ہمارا اجتماعی نظام کیا تھا، ہمارا عدل کا نظام کیسا تھا، ہماری معیشت کا نظام قرآن کے مطابق تھا، سیاست کا نظام قرآن کے مطابق تھا، معاشرت کا نظام قرآن کے مطابق تھا، جو ہمارے بین الاقوامی تعلقات تھے وہ قرآن کے مطابق تھے، ہمارے آپس کے تعلقات قرآن کے مطابق تھے، ہمارا کاروبار، تجارت،
یہ سارا کچھ قرآن کے مطابق تھا، ہماری عبادتیں قرآن کے مطابق تھی، ایسا ہم نے کیا، تو پھر گناہ کیسا معاف ہوئے گا؟ پھر ہمارے گناہ کس طرح معاف ہوئیں گے؟ آخر میں آئیں گے طریقہ کار پر۔ دیکھو اس وقت تک مقصد کو ہم حاصل نہیں کر پائیں گے اگر وہ کام صحیح طریقے پر نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کام کو صحیح طریقے پر نہیں کریں گے آپ مقصد کو نہیں پائیں گے۔ تو اب تراویح کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہر کام کا طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا انفرادی اجتماعی اس میں ہم بحث نہیں کریں گے، 8 رکعت 20 میں ہم بحث نہیں کریں گے، جماعت کے ساتھ یا اکیلے میں اس پر ہم بحث نہیں کریں گے، لیکن اس پر ضرور کریں گے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ تم نے اس دوران قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، سوچ سوچ کر، غور و فکر کے ساتھ۔ کیا آپ بتائیے، خصوصاً اور علماء کرام سے میں کہوں گا جنہوں نے بہت زیادہ شدید اختلاف کر رہے اس بارے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ کیا ہم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ کیا جو پڑھانے والا ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھا رہا ہے؟ کیا ہم اس کو ترتیل کے ساتھ سن رہے ہیں؟ اور اگر یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو مقصد ملے گا، آپ مقام محمود تک پہنچیں گے، آپ اس عمل کے ذریعے سکون پائیں گے، اس عمل کے ساتھ آپ کو بلائی ملے گی۔ فتہجد بہی، فتہجد بہی، آپ نے جاگنا ہے قرآن کے ذریعے سے، یعنی آپ نے کوشش کرنا ہے، جاگنا ہے کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ تو کیا ہم قرآن کے ذریعے سے اس عمل کو اپنا رہے ہیں؟ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ، ہم تو صرف سن رہے قرآن کو، ہم تو صرف ہم قرآن کے ساتھ کاش کے جاگتے رہتے۔ یا جس طرح فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر آسان ہو اتنا قرآن، لیکن سمجھ کر ہم پورے کا پورا قرآن پڑھتے لیکن بلا سمجھے۔ اس سے بہتر نہیں ہوتا کہ ہم کچھ قرآن پڑھتے اور سمجھ کر پڑھتے۔ آج کی رات ہم نے سورہ حجرات کو پڑھنا ہے، لیکن سمجھ کر ہم نے پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ آج کی رات ہم نے سورہ حجرات پڑھنا ہے، جس میں بہت سارے جو ہے نا ہمارے جو اجتماعی معاملات وہ زیر بحث، اور اس پر پھر ہم نے گفتگو کرنا ہے۔ سورہ حجرات پر ہم نے مباحثہ کرنا ہے، اس پر ہم نے مذاکرہ کرنا ہے، کیا سورہ حجرات پر ہم سارے مسلمان صحیح عمل کر رہے ہیں؟ لیکن ہم 3 پارے پڑھتے، 10 دن میں قرآن کو ختم کرتے، 6 دن میں قرآن کو ختم کرتے، 3 دن میں قرآن کو ختم کرتے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے۔ طریقہ تو یہ کہ آپ اتنا پڑھو جتنا آپ سمجھو، اتنا پڑھو جتنا اس پر عمل کر سکو۔ جس طرح کی سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آپ بے شک آدھی رات پڑھے، آدھی رات سے زیادہ پڑھے، آدھی رات سے کم پڑھے، بالکل کم، لیکن اپنے اوپر بوجھ نہیں، ترتیل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ۔ یہ قرآن کا طریقہ۔ اگر ہم تراویح اس تیزی کے ساتھ پڑھیں گے، صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، ترتیل نہیں ہے اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے، سمجھ بوجھ کا لحاظ نہیں رکھیں گے، تدبر تفکر کا لحاظ نہیں رکھیں گے، پھر ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ اختلاف اس میں ہے کہ مسلمانوں اپنے اس بہترین عمل کو خدا کے لیے بامقصد بناؤ، اس کو بامقصد بناؤ۔ جب آپ کا عمل یہ بامقصد بنے گا تو اس عمل سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔